الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر آپ کی آج سورہ البقرہ آیت نمبر 113 سے ہے. البقرہ 113. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر. نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، عیسائی کرسچنز کو. وقالت، اور کہا نصارہ نے، النصارى لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اس میں ایک بات پہلے نوٹ کر لیں ترجمہ میں. قالتی میں آپ نے ابھی تک قالا اور قالو اور اس طرح کے الفاظ پڑھے ہیں. یہ پہلی دفعہ آپ کو اس طرح کی میکنگ آ رہی ہے. قالتی، لیستی، اور لیسا ورڈ ہوتا ہے اس میں بھی تا ایکسٹرا لگی ہے، اور قالا میں بھی تا ایکسٹرا لگی ہے. تو یہ جو تا ہے یہ مونس کو ظاہر کرتی ہے کہ آگے مونس کی بات ہو رہی ہے. تو آگے کیا مونس ہے؟ یہود اور نصارہ مونس ہیں، کیونکہ عربی میں جو مونس، یہ جو قبیلے کے نام ہوتے ہیں اور قوموں کے نام ہوتے ہیں وہ مونس کاؤنٹ ہوتے ہیں عربی گرامر میں، سمائی مونس کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے قالت الیہود لیست النصارى، اس طرح سے یہ بات آ رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہود نے کہا کہ عیسائیوں کا، نصارہ کا کوئی وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں. اور یہی بات نصارہ نے کہی. تو یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. پچھلا رکوع ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا، اور اس رکوع سے قبل جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہود و نصارہ کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کچ بحثوں اور نافرمانیوں کا ذکر کیا تھا، اور ان کاموں سے امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا تھا جو یہود کا شعار تھے، اور وہ آداب مسلمانوں کو سکھائے تھے جو مسلمانوں کا شعار ہیں اور ہونا چاہیے. اور اب مزید کلام کا رخ یہود و نصارہ کی طرف ہی ہے، اور مزید ان کی غلط باتوں اور غلط کردار کو کھولا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ ان گمراہیوں سے محفوظ رہے جو جہالت اور تعصب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. کہ ان گمراہیوں سے امت مسلمہ محفوظ رہے جو کتاب سے جہالت اور تعصب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. تو یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل رہا ہے ہمیشہ ہی کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اکٹھے ہو کر سازشیں کرتے ہیں. بے شک آپس میں ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. آپ آگے بھی یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. لیکن جنرلی ان کا یہ طرز عمل رہا ہے یہود و نصارہ دونوں کا کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اکٹھے ہو کر سازشیں کرتے رہے. لیکن آپس میں کیا حال رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، علی شیء یعنی وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہود نصارہ کے لیے عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کا. اور بنیاد کیا بتاتے تھے یہود نصارہ کو ایسا کہنے کی؟ کہ انہوں نے، عیسائیوں نے 3 خدا بنا رکھے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا حصہ بنایا ہوا ہے، یا اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. اور دوسری طرف نصارہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ یہود کا کوئی دین نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، گمراہ لوگ ہیں. تو نصارہ یہود کو ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو اس لیے نصارہ یہود کو گمراہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، حالانکہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے. تو یہ دونوں ایک دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی اللہ کی کتاب کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کون سی کتاب کی؟ اللہ کی کتاب کی. دونوں اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. یتلونا کا جو لفظ ہے نا، تلا یتلو تلاوت، سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے نا. اور تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے نقش قدم پر ایسے چلنا. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. تو تلاوت ایسے سمجھ کے کسی چیز کو پڑھنا کہ ہر پوری طرح سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں ہی کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں. تو یہود تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور جو ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، دونوں ہی پڑھتے ہیں. اور تورات نصارہ بھی پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں، کیونکہ تورات کی جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام آگے لے کر چلے تھے. اور دونوں ہی الہامی کتابیں ہیں. انجیل ان کے عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، نصارہ وہ پڑھتے ہیں. تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. دونوں الہامی اللہ کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. دونوں کتابوں میں تمام انبیاء کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تورات میں باقاعدہ طور پر موجود ہے. ان پر ایمان لانے کا وعدہ بھی لیا گیا ہے تمام امتوں سے اور ان کے نبیوں کے ذریعے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنیادی طور پر تورات کی شریعت کو لے کر چلے تھے آگے، یعنی تورات شریعت کو، اسی کو فالو کیا تھا. اور انجیل جو ہے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے. تو اور عیسیٰ علیہ السلام مبعوث بھی بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، یعنی ان کا یہ کانفلکٹ بیکار ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اوپر ہی مبعوث ہوئے تھے. سورہ الصف کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ الصف آیت نمبر 6. وقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اور کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہود تھے. اور مصدقا لما بین یدی من التورات، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک اور رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور اس کا نام، ان کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے. تو بنیادی طور پر یہ دونوں کا دین ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، دونوں ایک ہی دین پر ہیں. اگر کتاب پر عمل کریں تو، اگر تورات کے اوپر صحیح طور پر دونوں عمل کریں تو، اگر صحیح طریقے پر کتاب کے طریقے پر چلیں تو دونوں ایک ہی دین پر ہیں. لیکن ان لوگ دونوں نے کیا کیا، یہود اور نصارہ نے، کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ نے اپنے طور پر کتاب کے اندر خود ساختہ عقائد شامل کر لیے، اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، حق پر ثابت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کی غلط روش کو شدت سے محسوس کروا رہے ہیں کہ کتاب کا علم رکھنے کے باوجود پڑھ لکھ کر، کتاب کو پڑھ لکھ کر سمجھ کر بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، حالانکہ کتاب تو بتا دیتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اگر کتاب کو کوئی سمجھ کر پڑھ لے تو کتاب ایک کرائٹیریا ہے، فرقان ہے نا. ساری علمی کتابوں کے لیے، تورات کے لیے بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہدم و رحمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کتاب تو بتاتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو اگر یہ پڑھتے بھی ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، وہ ہم یتلون الکتاب، تو اگر صحیح سے کتاب کو پڑھتے تو دونوں صحیح عقیدے پر رہتے اور دونوں کو ایک دوسرے کو گمراہ ثابت کرنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن انہوں نے تو اپنے اپنے دین کو بگاڑ لیا، اور ہر گروہ اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے.
تو یہ تو یہود و نصارہ کا حال ہے. اور کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم مانند انہی کی بات کی. اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو لا یعلمون ہیں، علم نہیں رکھتے. یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر کوئی کتاب نہیں اتری، کتاب نہیں رکھتے. تو مراد اس سے مشرکین ہیں، مشرکین مکہ. کہ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، لا یعلمون مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح کی بات، یہود و نصارہ کے قسم کی بات. انہی کی طرح کی بات کیا؟ کہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. مشرکین کا کہنا بھی یہ تھا، یہ ماننا تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، باقی سب گمراہ کن ہیں. اور وہ کیوں ایسا کہتے تھے مشرکین کہ صرف ہم صحیح راستے پر ہیں؟ کیونکہ خود کو وہ دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم صحیح ابراہیم علیہ السلام کا کہ ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں. اور نماز روزہ بھی کرتے تھے مشرکین اپنے دستور کے مطابق. صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتے تھے. آپ نے عبد المطلب کے بارے میں پڑھا کہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے. اور حج بھی کرتے تھے مشرکین اپنے طریقے سے. آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یہ بنیادی طور پر ان میں فرق تھا. تو ہر گروہ، ہر فرقہ، چاہے نصارہ ہے، چاہے یہود ہے یا مشرکین ہے، اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. ہر گروہ نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک خود ساختہ کرائٹیریا، خود ساختہ عقائد بنا لیے، اور ہر کوئی آپس میں جھگڑ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہے. کوئی فرقہ بھی اپنے آپ کو گمراہ کن ثابت کرنے پر تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو گمراہ بنانے کو تیار نہیں ہے. بڑے بحث مباحثے ہیں آپس میں، آرگومنٹس ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا کیا ہے کہ بس اب تو کیا ہوگا، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کس بارے میں فیصلہ کرے گا؟ فیما، اس بارے میں جو کانو تھے وہ، فی ہی، جس میں یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جس قسم کا ان سب کا طرز عمل ہے، چاہے یہود ہیں، چاہے نصارہ ہیں، یا مشرکین ہیں، ان دنیا میں تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کے اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ ہو سکے گا. کیونکہ کتاب پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں سبھی کا ایک ہی جیسا حال ہے، ایک ہی جیسا طرز عمل ہے، جاہلانہ طرز عمل ہے. سب خود ساختہ عقائد کے اوپر جھگڑ رہے ہیں. تو جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، یہ مانیں گے نہیں، جھگڑتے رہیں گے. اور پھر آخر کار روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا، کس نے کون کون سے گمراہ کن دین میں شامل کر لیے. یہ اللہ تعالیٰ پھر روز قیامت فیصلہ فرمائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ میں ہمیشہ سے آپس میں عداوت اور جھگڑے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ہمیشہ سے ان کے اندر اس قسم کی باتیں رہی ہیں. وہ اس کو کہتے رہے نہ گمراہ ہے، اور وہ اس کو کہتے رہے. تو آپس میں ان دونوں میں ہمیشہ عداوت اور جھگڑے رہے ہیں. لیکن یہ عداوت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک زیادہ تھی. آپ کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے تو یہ عداوت ان کی دوستی میں بدل گئی. کیوں دوستی میں بدل گئی؟ تاکہ مل کر اس کاز پر کام کر سکیں. کس کاز پر؟ اسلام دشمنی کے اوپر مل کر کام کر سکے. اس کاز کے اوپر اکٹھے ہو گئے، جبکہ ابھی بھی ان کے دل اندر سے پھٹے رہے ہیں. یہ آگے بھی قرآن میں یہ بات آتی ہے، اور ان کی یہی چیز یہاں پر کھولی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کھول کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں یہ آپس میں عداوت رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی جگہ قرآن میں اس بات سے متنبع کیا، وارن کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کبھی دلی دوستی نہ کرنا، یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. جیسے سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں آتا ہے، مائدہ 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہودا او نصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بنانا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بعض کے اولیاء ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تمہاری مدد نہیں کریں گے، تمہارے تو خلاف اکٹھا ہو جائیں گے، چاہے آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو. تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بھی خبرداری کر رہے ہیں، ہوشیار رہیں اور آپس میں اتحاد رکھیں. لیکن افسوس کے ساتھ
آج ہم مسلمانوں میں بھی اختلافات ہیں، فرقہ واریت بھی موجود ہے. آج بھی صرف مسلمان کو مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ سے تعلق ضرور پوچھا جاتا ہے. تعلق ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے بھی ان اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم کتاب کو پڑھتے تو ہیں، یتلون الکتاب، لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے. کتاب اور سنت کو کرائٹیریا نہیں بناتے. ہم نے بھی کتاب یعنی قرآن اور سنت کو معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ کیا کیا ہے، اپنے دین کا معیار کن چیزوں کو بنایا ہے؟ جرنلی اپنے کچھ خیالات، کچھ اپنے آباء و اجداد کے طریقے، کچھ اپنے پیر و مرشد کے اقوال. پیر و مرشد یعنی جس کو بھی مذہبی رہنما سمجھتے ہیں، جس فرقے کو بھی رہنما کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کے اقوال جو وہ کہہ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ملا کر ہدایت کا ایک کرائٹیریا بنا لیا جاتا ہے. اور جو بھی اس خود ساختہ طریقے پر پورا نہیں اترتا، اس خود ساختہ کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا، اس کو گمراہ قرار دے دیا جاتا ہے. اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا ذرا کہ ہر کوئی، ہم نے بھی کتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ تم بھی کوئی 73 فرقوں میں بٹو گے. اور ہر فرقہ کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. دوسرے کو غلط سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا نا روز قیامت. لیکن اس فرقہ واریت کا علاج آج ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی اگر قرآن و حدیث کو تمام مسلمان، میکسیمم مسلمان سمجھ کر پڑھیں، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں، ہدایت کا راستہ قرآن اور حدیث کے ذریعے متعین کیا جائے، تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ حدیث بتائیں، آگے سے آپ کو بتائے گا کہ نہیں، ہمارے جو رہنما ہے، جو ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں. تو اس کو پیر و مرشد کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ رسول کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک عام بات ہے، دکھ اور افسوس کے ساتھ. اس لیے ہمیں بھی آج فرقہ واریت موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل کھول لیں اور ہمارے ہی بھلے کے لیے کھول رہے ہیں کہ ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہمارا آج کیا حال ہے، اور ہمارا جو فرقہ واریت ہمارے اندر موجود ہے، اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے. اور یہ جو ورڈ ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے نا کہ ومن اظلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، ازلم کا جو ورڈ ہے وہ عربی گرامر میں اسم تفضیل کہلاتا ہے. اسم تفضیل، افضل و تفضیل. اور انگلش میں اس کو ناؤن آف پریفرنس کہتے ہیں. یعنی اسم تفضیل کا سے جس لفظ کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایسا ناؤن، ایسا اسم ہوتا ہے جو تمام دوسرے ناؤن یا اسماء کے اوپر برتر ہوتا ہے، سپیریئر ترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں اکبر یعنی سب سے بڑا، جیسے آپ پڑھتے ہیں افضل سب سے افضل، تو اسی طرح ازلم ہے سب سے زیادہ ظالم. اور جب ایسی بات کی جاتی ہے کہ ومن اظلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑا ظالم ہے. ٹھیک ہے؟ ومن اظلم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ومن اظلم، کون سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے. کون؟ ممن، اس سے جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. اس بات سے روکے کہ این یوس کرا، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، یعنی مساجد میں ذکر کیا جائے، اسمہ، نام اس کا، یعنی اللہ کا نام لوگوں کو مسجد میں لینے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. وسعا، اور جو کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کی خرابی میں. سعا صحیح سے ہے، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اور اس کی خرابی میں یعنی مساجد کی ویرانی کی جو کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا ظالم بتا رہے ہیں، جو لوگوں کو کسی بھی طریقے سے مساجد میں آنے سے روک دے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، وہ آ کے اس بات سے وہ رک جائیں، اللہ کا نام اس میں لیں، اور کوشش کرے وسعا فی خرابیہا، اس کی خرابی میں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا بات شروع ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں ہم نے یہود و نصارہ، مشرکین عرب، تینوں گروہوں کا ذکر پڑا کہ یہ تینوں گروہوں کا کیا حال ہے. اور یہ تینوں جو گروہ ہیں، یہ کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی طرح اللہ کی عبادت گاہوں، مساجد کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، تینوں ہی کسی نہ کسی طرح.
تو اسی حساب سے اس آیت کی شان نزول میں جو اب آپ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 114، اس کی شان نزول میں دو اقوال ہیں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، جنہوں نے مساجد میں اللہ کو آنے سے، عبادت کرنے سے روک دیا، اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، اور اس کے ویرانی کے ذمہ دار ہوئے۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پہلا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے نصرانی مراد ہے، نصارہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب نصارہ یہود پر غالب آئے تھے، ایک زمانے میں یہود پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی، لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہود کو بیت المقدس میں آنے سے روک دیا تھا۔ بیت المقدس پہ نصارہ کا قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے یہود کو جو ان کا عبادت گاہ تھی یروشلم میں بیت المقدس میں، وہاں آنے سے روک دیا تھا، عبادت کرنے سے روک دیا تھا نصارہ نے یہود کو، اور بیت المقدس میں ہر قسم کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، ہر طرح سے بگاڑا تھا، بیت المقدس کو منہدم بھی کیا تھا، اس کے پورشنز کو گندگی کے ڈھیر بھی لگا دیے تھے۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد نصارہ لیا جائے تو ایک اور بھی واقعہ نصارہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ابرہہ کا واقعہ ہے، جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے۔ ابرہہ جو بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کو لے کر چڑھائی کی تھی، وہ عیسائی تھا اور یمن کا بادشاہ تھا، جس نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی ہاتھیوں کے ساتھ۔ تو اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ مسجد کی خرابی تھی نا، مسجد حرام کو تباہ کرنا تھا، اور پوری تفصیلات اس کی انشاءاللہ آپ سورہ فیل میں پڑھیں گے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے ومن اظلم، تو اس سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کیا۔ دوسری رائے یہ ہے جو زیادہ راجح رائے ہے، راجح کیا ہوتی ہے؟ پریفرڈ رائے ہے، یعنی زیادہ جو پریفرڈ رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے، کہ جن کو سب سے بڑا ظالم کہا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے مسجد میں آنے سے روک دیا لوگوں کو کہ اللہ کا ذکر وہاں کیا جائے، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ خرابی سے مراد مساجد کی بنیادی طور پر ان کی ویرانی ہوتی ہے۔ تو دوسری رائے، زیادہ پریفرڈ رائے، راجح رائے یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو ہر ممکن طریقے سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں عبادت سے روکا، اور اتنا روکا، اتنی تکلیفیں دی کہ ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو کسی صورت سے وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پر ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جب آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر کئی دفعہ کبھی پیٹھ کے اوپر پتھر رکھ دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کرتے رہتے ہیں جو مشرکین مکہ ہیں، اور اتنی تکلیفیں دی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اور ہجرت کے بعد بھی جب سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے آئے، تو اس وقت بھی مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تھا۔ یعنی جب آپ ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ، اور 6 سال کے بعد 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، سب صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ہدی جانور بھی موجود تھے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا مکہ میں، اور ذی طویٰ یا حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور وہیں پر آپ کو پھر پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے تھے، بہت دکھی تھے۔ اس صلح حدیبیہ میں آپ انشاءاللہ سب پڑھیں گے، یہی تو سیرت پڑھنے کا فائدہ ہے، سنا کریں۔ اور پھر 7 ہجری میں مسلمانوں نے یعنی ایک اور سال کے بعد عمرہ قضا ادا کیا تھا۔ تو یہ جو 7 سال تھے یہ مسلمانوں پر بہت بھاری تھے، کہ 7 سال تک ان کو مشرکین مکہ نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی صحیح دین پر ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والے بنتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہیں۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مساجد میں عبادت گاہ میں جانے سے روکے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس میں روکے، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، وَصَافِ خَرَابِهَا۔
تو اب یہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے نا، یہ جو آپ بات ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجد کی ویرانی کا ذمہ دار ہو، تو اصل میں یہ ایک تمہید بھی باندھی جا رہی ہے کس چیز کی؟ تحویل قبلہ کے حکم کی. آگے حکم آنے والا ہے تحویل قبلہ کا. تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کعبہ ابھی مشرکین کے قبضے میں تھا نا، اس کے بعد ان کے قبضے سے چھڑا کے مسلمان اس پہ فتح کرنے والے تھے، اور کعبہ جو کو قبلہ بنا کر مسلمانوں کی تحویل میں دیا جانے والا تھا، جو دوسرے سپارے کے شروع میں ہی آپ پڑھ لیں گے. تو بنیادی طور پر یہ تمہید باندھی جا رہی ہے یہاں پر اس آیت میں کہ تحویل قبلہ کا حکم آگے آنے والا ہے، کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ قبلہ ان کے تحویل میں رہے، قبلے کو، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کی تحویل میں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، بہت ہی زیادہ ظالم ہے، جو لوگوں کو مساجد میں جانے سے روکے، لوگوں کو اس بات سے روکے کہ مساجد میں اللہ کا وہ ذکر کریں، اور جو مساجد کی خرابی یعنی ان کی ویرانی کا باعث بنے. تو مساجد کی ویرانی یا خرابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مساجد کی ویرانی یا خرابی کا باعث بنے. تو اس کو تو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو مساجد کی خرابی یا ویرانی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک مانوی معنی ہوتا ہے. ظاہری معنی کیا ہوتا ہے مسجد کی خرابی یا ویرانی؟ کہ مسجد کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے مسجد میں، یا اس کو گرا دیا جائے، یا مسجد میں گندگی اور نجاست پھیلائی جائے، ٹھیک ہے، یا مسجد کے اندر دنیاوی کوئی کام کیا جائے، مسجد کے اندر خرید و فروخت کی جائے. اور مانوی معنی کیا ہے مسجد کی خرابی کی؟ مانوی معنی کہ خالص توحید کو چھوڑ کر مساجد میں شرکیہ کام کیے جائیں یا بدعات میں ملوث ہوا جائے. خالص توحید کو چھوڑ کر، مانوی معنی مساجد کی خرابی کے، خالص توحید کو چھوڑ کر مسجد میں شرک کروایا جائے، جیسے مشرکین نے کیا. انہوں نے تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے جب خانہ کعبہ فتح ہوا تھا. یا مساجد میں بدعات میں ملوث ہوا جائے، اور کسی بھی طریقے سے. پھر اس کے اندر ہر وہ طریقہ شامل ہے، اگر آپ اس کو عمومی طور پر لیں، کہ جس میں کسی بھی طریقے سے مسجد میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روک دیا جائے. کوئی بھی طریقہ اس میں شامل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے جو سبب بنے اس بات کا کہ نمازی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز میں آنے سے رک جائیں. کسی بھی طریقے سے، سارے طریقے اس میں، مسجد میں دنیاوی الگ باتیں کرنا، کسی بھی دنیاوی چیز کو ایشو بنا کر اس پہ سوری لڑائی جھگڑے کرنا کہ کوئی دوسرا مسجد میں نماز پڑھنے سے رک جائے، وہ سب اسی میں مسجد کی خرابی یا ویرانی میں شامل ہیں. تو ان مشرکین مکہ نے، اگر آپ خاص کانٹیکس میں پہلے دیکھیں، تو ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کو روکا، اور مانوی طور پر بھی انہوں نے مسجد کی خرابی کے باعث بنے کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے. 360 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے. یعنی ان مشرکین نے مسجد کو ویران کرنے کی، اس کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، مانوی بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جو سب سے بڑے ظالم ہیں، جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روک دیں، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیں، مسجد کی ویرانی اور خرابی کا باعث بنے. اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں. ما کان لہم، نہیں مناسب ہے ان کو، نہیں ان کو زیب دیتا، کیا کہ ان یدخلوا الا الخائفین، مگر یہ کہ وہ داخل ہوں اس میں ڈرتے ہوئے، ڈرنے والے بن کر مساجد میں داخل ہوں، اس طرح سے مسجد میں داخل ہوں. تو یہ کیا بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مساجد سے لوگوں کو روک رہے ہیں، مساجد کو ویران کرتے ہیں، لوگوں کو، ایمان والوں کو وہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیتے، کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مسجد میں لوگ نماز نہ پڑھ سکیں، اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، تو چاہیے تو ان کو یہ تھا، ان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے خائفین بن کر، خوف زدہ ہو کر، اللہ کے خوف کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. خائفین جو ہے وہ خائف کی جمع ہے، اور خوف اس کا روٹ ہے، ڈرنے والے بن کر داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کی مساجد سے روک رہے ہیں لوگ،
ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مساجد میں لوگوں کو آنے سے روکیں, کوئی ایسی چیز کریں جس سے لوگ مسجد میں عبادت کے لیے نہ آ سکے. تو ان کا طرز عمل یہ بالکل غلط ہے. ہونا تو یہ تھا کہ یہ خود جو مسجد کے متولی ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے تھا کہ یہ خود بھی دل میں خوف خدا رکھتے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے کہ مسجد میں آئیں, نہ کہ یہ روکنے والے بن رہے ہیں کہ لوگ اس میں نہ آ سکیں. ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, بے خوف ہو کر اس میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک ما کان لہم, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ مناسب نہیں, ان کو زہر نہیں دیتا کہ وہ داخل ہوں مگر ایسے کہ ڈرنے والے بن کر مسجد میں داخل ہوں. اس حکم کا مطلب یہ ہے, مراد یہ ہے اس جملے کی, اس حکم کی, کہ عبادت گاہوں کے جو متولی ہوتے ہیں, جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, جو مساجد کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, ان کو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے, اور ان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ہر وہ طریقہ اپنائیں جس کے ذریعے لوگ مساجد میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں, نہ کہ یہ کہ وہ بے خوف ہو کر اس میں خرابی پیدا کریں اور ایسی حرکتیں کریں جس سے لوگ مساجد میں آنا چھوڑ دیں. تو مساجد کے متولیوں کو, کیئر ٹیکرز کو, کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہمیشہ ان کو ایسا طرز عمل رکھنا چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ, جس سے وہ کر سکیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مساجد کے اندر آئیں اور مسجدیں آباد رہیں, نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں. اور جو لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ان یدخلوها الا الخائفین, کہ وہ مسجد میں جب داخل ہوں تو ان کے دل لرزیں, اللہ کا خوف اور تقوی لے کر داخل ہوں, اور کوئی کام ایسی بات مسجد میں نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو وہ روکنے والے بن جائے مسجد میں آنے سے. اور پھر یہ جو الا الخائفین کی بات آئی ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا الخائفین, اس سے ایک اور معنی بھی اس کا کیا گیا ہے. وہ معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس جملے میں دراصل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھپے الفاظ میں خوشخبری دی ہے. کیا خوشخبری دی ہے؟ کہ عنقریب کعبہ تمہارے پاس ہوگا اور یہ جو روکنے والے ہیں یہ خود ہی اس میں داخل ہوں گے, مگر کیسے؟ خوف زدہ ہو کر. یعنی ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے نا خانہ کعبہ, تم کو داخل نہیں ہونے دے رہے, لیکن عنقریب کعبہ آپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا اور ان کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے گا, اور یہ خود یہاں پر آتے ہوئے ڈریں گے, الا الخائفین بن کے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری بہت جلد پوری ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, اور اگلے ہی سال یعنی 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ اس سال کے بعد, یہ سورہ توبہ میں یہ بات آتی بھی ہے, حج میں کوئی مشرک آنے نہیں پائے گا. تو کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا, یہ عام اعلان ہو گیا, بلکہ مشرکین کا داخلہ ہی مکہ میں منع کر دیا گیا, خانہ کعبہ میں ممنوع ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا, چاہے مشرک ہو, یہود ہو, نصارہ ہو, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیسا کام کرے گا؟ جو مسجد کی ویرانی یا خرابی کا باعث بنے گا, ذمہ دار ہوگا کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا کہ وہاں نمازی آنا, نماز پڑھنا چھوڑ دیں, تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیوں؟ کیونکہ مساجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آیت میں ہی تو بتایا گیا ہے کہ ان یذکر فیہا اسمہ, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اور ذکر میں پھر آپ کو پتہ ہے نماز اور قرات قرآن اور ذکر اذکار سب کچھ آ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ سارے کام ہوتے ہیں مسجد میں کرنے کے, نہ کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ لوگ اس میں آنے سے رک جائیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں اس سب سے بڑے ظالم کے, جو مساجد اللہ میں آنے سے لوگوں کو روکے یا اس کی خرابی کا ذمہ دار ہو. تو اس کو وعید دی جا رہی کہ لہم فی الدنیا, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ خزی, رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. تو آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں کہ مشرکین جنہوں نے روکا, دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی کہ کعبہ تو بہت جلدی مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا, فتح مکہ ہو گیا, اور مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور نہ صرف جب روک دیا گیا, آج تک
مکہ اور مدینہ میں مشرک غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں بھی پھر مشرکین کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے ہی، جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے. تو یہ تو خاص کانٹیکس میں ہے، لیکن مفسرین کے مطابق یہ آیت عام کانٹیکس میں ہر اس شخص کے لیے ہے جو مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس کو گرائے، جلائے، نقصان پہنچائے، یا کوئی بھی ایسا عمل کرے، کوئی بھی ایسی بات کرے کہ جس سے مساجد میں نمازی کم ہو جائیں، ایسا کوئی کانفلکٹ، لڑائی جھگڑا کرے کہ نمازی مسجد میں آنا چھوڑ دیں، تو وہ اس حکم میں شامل ہے. یہ مفسرین کی رائے ہے. تو مساجد کی ویرانی سے پھر مطلب خاص طور پہ کیا ہوا کہ اس میں نمازیوں کا نہ ہونا، یہ مسجد کی خرابی یا ویرانی ہوتی ہے. تو یہ حکم عام کانٹیکس میں دنیا کی ہر مسجد کے لیے ہے. تو مساجد میں جانے سے روکنے میں کئی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اور کیونکہ بہت بڑی وعید دی جا رہی ہے. مساجد میں جانے سے کیسے روکا جاتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مساجد کے آس پاس شور کرنا، کہ مسجد کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ مساجد میں خاص طور پر نماز کے وقت کوئی ایسی ایکٹیویٹی لاؤڈ اسپیکر پر کرنا شروع کر دیں. یا لاؤڈ اسپیکر کی تو آج کل ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی ڈیکس وغیرہ اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اس پہ لاؤڈ میوزک بجانا شروع کر دیں. ادھر اذان ہو رہی ہے، آپ میوزک ادھر بجا رہے ہیں، یا آپ گاڑی میں اتنا تیز میوزک بجا رہے ہیں کہ ساری نمازی ڈسٹرب ہو جائیں. یا مسجد کے ساتھ ہی کوئی کھیل کود کی جگہ بنا دی جائے کہ نمازیوں کا دھیان اس طرف بڑھتا رہے. اور یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مساجد کی خرابی میں بخاری شریف میں موجود ہیں. جیسے مسجد میں تھوکنا منع ہے، گندگی پھیلانا کسی بھی حوالے، تھوکنے کے بارے میں تو حدیث ہے پوری، لیکن ویسے بھی کوئی گندگی، کوڑا کرکٹ، اور افسوس کے ساتھ سب سے بڑی جو ہماری مسجد ہے، مسجد حرام، وہاں ہم گندگی کے ڈھیر دیکھتے ہیں. مسلمان ہی تو جاتے ہیں، غیر مسلم تو جاتے نہیں، دکھ کے ساتھ. پھر اسی طرح مساجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی حدیث میں منع ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تیری چیز کبھی بھی نہ ملے اگر مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے. اسی طرح مساجد کے اندر سیاست کی بات کرنا، اور یہ بھی افسوس کے ساتھ کامن ہے. خطبہ جمعہ میں جو ہے، گاؤں میں تو عام چیز ہے کہ جو ہیں وہ علماء کھڑے ہو کے وہ مسجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. سب منع ہے، ایسی کوئی بات مساجد میں نہیں کی جا سکتی. اور پھر مساجد کے جو میں جانے سے روکنا یا نمازیوں کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکنے میں اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. جیسے دوران نماز آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تو اب دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں لیکن باجماعت میں نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی اور اہم بات کیا ہے مساجد میں جانے سے روکنے میں؟ فروعی مسائل کی وجہ سے فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دینا، جو آج کل ایک کامن پرابلم ہے کہ فلاں مسجد فلاں فرقے کی ہے تو ہم اس مسجد میں نہیں جاتے، تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے کیونکہ تم رفع دین کرتے ہو. تو بہرحال ہر وہ سبب اختیار کرنا جس سے مسجد میں آنے والے نمازی کم ہو جائیں، وہ اس حکم میں شامل ہے. وصافی خرابہ میں، اور سب سے بڑے ظالم میں شامل ہے، سب سے بڑے ظالم میں بھی شامل ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مساجد کی آبادی، ان کا صحیح استعمال کی ذمہ داری پوری کمیونٹی پر ہوتی ہے، ایک دو لوگوں پر نہیں ہوتی. پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی پر ہوتی ہے کہ جو مسجد کا مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. کبھی بھی مسجد میں کسی بھی کانفلکٹ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے مساجد کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اس کو پورے طریقے سے ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو حل کیا جائے اور مسجد کی آباد کاری کی جائے. اور ہر کسی کو مسجد کے آداب معلوم ہونا چاہیے، اور خواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے مسجد کے آداب. مسجد کے آداب معلوم ہونا چاہیے کیونکہ خواتین بھی تو جاتی ہیں، تراویح میں بھی جاتی ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے تو آپ افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ خواتین گتھم گتھا بھی ہوتی ہیں اور لڑائی بھی ہو رہی ہوتی، پتہ ہی نہیں. مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر داخل ہونا چاہیے یدخلھا الا الخائفین، لرزتے دل کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے، دنیاوی باتیں، یہ سب کرنا چاہیے، ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے.
تو ہر کسی کو مسجد کے آداب معلوم ہونا چاہیے. آپ پتہ کریں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. مسجد میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، کافی تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور مسجد میں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس آیات سے یہ سب چیز پتہ چلتی ہے کہ پوری کمیونٹی پر ذمہ داری ہے کہ مساجد کو آباد کرے. ہر ایمان والے کے دل میں مساجد کی اہمیت وقت واضح ہونا چاہیے کہ مساجد کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مساجد میں نماز پڑھنے کو اتنا اہم کیوں قرار دیا مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں میں یکجہتی اور یونٹی پیدا ہو. نہ کہ یہ کہ مسلمان مسجد میں ہی کسی کانفلکٹ کو لے کر آپس میں لڑ کے مسجد میں آنا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری بات ہمیں اسی آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا، تو جہاں کہیں تُوَلُّ، تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ، تو وہیں اسی جگہ، وَجْهُ لِلَّهِ، اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب سب ہے. اور اینما کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جدھر بھی، جہاں بھی. اور فسما میں فا تو کے لیے، سما کے مطلب ہے دین اینڈ دیئر، وہیں اسی جگہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی تم، اللہ کے لیے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، تو جہاں بھی تم منہ موڑو گے ادھر ہی اللہ کی ذات کو پاؤ گے. تو اس آیت کی شان نزول میں 3-4 روایات ہیں. 3-4 روایات آتی ہیں کہ کس موقع کو پر اس آیت کا نزول ہوا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی حکم یا ایک ہی آیت نازل کی جاتی ہے. تو جو ایسی آیات ہوتی ہیں پھر ان کی شان نزول میں 3-4 روایات بھی ہوتی ہیں. تو یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے کہ 3-4 اسباب اکٹھے ہو کر اس آیت کا نزول ہو گیا. تو مفسرین نے اس کے جو معنی میں 3-4 روایات کوٹ کی ہیں. پہلی روایت یہ ہے اس کے شان نزول کے بارے میں کہ اس کا نزول کس وقت ہوا. پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینوں تک انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. یعنی ابھی آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. لیکن جب مدینہ گئے تو 16-17 مہینے تک یہ حکم تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جو یہود کا کعبہ تھا، قبلہ تھا یہود کا. تو ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یہود مدینہ میں بہت زیادہ موجود تھے کہ ان کے ساتھ ذرا ہم آہنگی پیدا ہو، بجائے اس کے کہ فوراً ہی یہود کے ساتھ بھی ٹاکرا ہو جائے. تو ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ مسجد اپنا جو نماز ہے اس کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اب کیا ہوا کہ 16-17 مہینے تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جب مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اس کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ پہلے یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرے سپارے کے شروع میں کہ مکہ میں مسلمان پہلے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اب عبداللہ بن عباس جو ہیں، ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو اول دن سے ہی بیت المقدس قبلہ تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں بھی پہلے دن سے ہی جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور کیوں ایسا کیا گیا تھا؟ کہ مشرکین کے قبلے سے اہل کتاب اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو. اس وقت مشرکین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں اول دن سے ہی مکہ میں بھی بیت المقدس قبلہ تھا اور مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا تھا. یہ ایک رائے ہے. اور دوسری رائے کیا ہے؟ یہ دوسری رائے یہ ہے کہ نماز جس وقت فرض ہوئی اس وقت قبلہ خانہ کعبہ تھا، یعنی فرضیت کے وقت قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا تھا اور آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کیا گیا، کیونکہ مدینہ میں یہود زیادہ تھے جن کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو مسلمانوں کو ان سے مانوس کرنے کے لیے، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے 16-17 ماہ تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو یہ پہلا جو روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت
اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ان کو یہ حکم دیا گیا 16-17 مہینے تک کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اب اس بات نے مسلمانوں کو بہت رنجیدہ کر دیا, اور کیونکہ دیکھیں ان کو دل اس لیے رنجیدہ ہوئے کہ پہلے ہم نے مکہ چھوڑ دیا اور ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا, اور اب کعبہ کی طرف رخ کرنے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا, تو وہ رنجیدہ خاطر ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ ہو, اور آپ بار بار اس لیے آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے, اور یہ ساری بات دوسرے سپارے کے شروع میں ہی آ جائے گی. تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا جو آپ پڑھ رہے ہیں, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کہ چاہے تم جس طرف بھی رخ کر لو, بیت المقدس کی طرف کرو یا خانہ کعبہ کی طرف کرو, تو للہ المشرق والمغرب, مغرب اور مغرب, مشرق اور مغرب تب سب اللہ کے ہیں, اللہ کی سلطنت ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ سمت نہیں ہے, اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جس طرف سمت کرنے کا آ جائے, نماز میں جس طرف رخ کرنے کا آ جائے, اور تم اس پر عمل کرو گے, چاہے وہ خانہ کعبہ ہو چاہے بیت المقدس ہو, تو اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہے. اللہ کو تم وہیں پاؤ گے جس طرف بھی منہ کر لو گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو اصل اہمیت تو اللہ کے حکم کی ہے, سمت کی تو نہیں ہے. سمتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں, اور تم جس رخ پر بھی نماز پڑھو گے اللہ کے حکم کے مطابق, تو وہیں پر اللہ کو پاؤ گے. یعنی اللہ پوری توجہ سے تمہارے ساتھ ہوگا کیونکہ تم اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو گے. تو اہمیت سمت کی نہیں ہے, سمت تو ساری اسی کی ہیں, اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے. تو یہ تسلی کے لیے پہلی روایت, یہ تسلی کے لیے دی جا رہی ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو ایک روایت اس کے شان نزول میں یہ ہے. دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے بدل کر پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا. یعنی جب 16-17 ماہ گزر گئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے مدینہ میں مسلمانوں کو, تو پھر قبلے کی طرف قبلہ کعبہ بنا دیا گیا اور تحویل کعبہ کا قبلہ کا حکم آ گیا. تو یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب دوبارہ حکم آ گیا کہ آپ اس طرف منہ کر لیں. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہود نے طرح طرح کی باتیں بنائی تھی جب قبلے کو تبدیل کر دیا. پہلے تو وہ بڑے خوش تھے, 16-17 ماہ تک کے مسلمان بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا, تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں, کہ ان کی تو نبوت میں ہی شک ہے کہ یہ تو کبھی ان کا قبلہ کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی قبلہ کچھ ہو جاتا ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی باتوں میں نہ آؤ, اللہ کے حکم پر توجہ دو. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ گیا تبدیل کر دو تو تبدیل کر دو, ان کے پروپیگنڈے پر دھیان نہ دو. اور بیوقوف لوگ تو ایسے ہی بات کریں گے, اور یہی بات دوسرے پارے کے شروع میں آپ پڑھیں گے. تو پہلی روایت میں نے آپ کو کیا بتائی کہ یہ آیت کا نزول اس وقت ہوا جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور 16-17 مہینے تک حکم تھا کہ قبلہ بیت المقدس رہے گا. دوسری روایت کیا بتا رہی ہے کہ جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے دوبارہ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا مدینہ میں, اور یہود نے باتیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں کو چھوڑ دو, اللہ کے لیے مشرق و مغرب, جدھر چاہے وہ قبلہ کرنے کا حکم دے دے. دو ہو گئی. تیسری روایت یہ ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر رہے تھے. غور سے سننے کی باتیں ہیں, نفل نماز ادا کر رہے تھے, اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی, یعنی سواری کا سمت بدلتا رہتا تھا. تو آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. اس وقت سیدنا عمر نے یہی آیت, یعنی آیت نمبر 115 جو آپ پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ اسی باب میں ہے. یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت نفل نماز کے متعلق اتری ہے کہ نفل نماز میں اگر انیشلی انسان قبلے کی طرف رخ کر شروع کرے اور سواری کے اوپر ہو اور سواری بعد میں سمت تبدیل کر لے تو نماز خراب نہیں ہوتی. نفل نماز یعنی آپ اونٹ پر ہیں یا آپ گاڑی کے اوپر ہیں, آپ نے پہلے قبلے کا تعین کیا, نماز شروع کر دی, نفل نماز, لیکن بعد میں سواری کا رخ تبدیل ہو گیا
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ تیسری روایت کے مطابق اس کے معنی ہے حضرت عمر فاروق کی ترمذی کی روایت کے مطابق کہ یہ نفل نماز کے بارے میں اتری کہ نفل نماز میں اگر بعد میں سمت تبدیل بھی ہو جائے تو نفل نماز ہو جاتی ہے سواری کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. چوتھی رائے کیا ہے اس کی شان نزول میں جو ترمذی کی ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رات ہو گئی تو رات بہت اندھیری تھی, چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھے. تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور انڈیویجول پڑھی, لیٹ ہو گئے تھے انڈیویجولی. تو ہر ایک نے اپنے طور پہ قبلے کے تعین کرنے کی کوشش کی صحابہ نے, اور جدھر تعین انہوں نے کیا ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی اور نشان کے طور پر وہاں ایک پتھر رکھ دیا کہ صبح دیکھ لیں کہ صحیح سمت میں پڑی تھی یا نہیں. تو صبح جب پتھر دیکھے گئے تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے. تو اس پر صحابہ کو تردد ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا. فرض نماز تھی لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو باطل قرار نہیں دیا کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جن کو ان کو صحیح قبلے کا تعین ہو سکے. کمپس وغیرہ تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے. تو اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا. یہ چوتھی روایت ہے. تو اس سے ہمیں ابھی تک کیا پتا چل رہا ہے؟ پہلے تو یہ کنکلوڈ کر لیں کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے حد الامکان آخری حد تک نماز کی سمت جاننا ضروری ہے, قبلے کا تعین ضروری ہے. نماز کی جو لازمی شرائط ہیں اس کے اندر قبلے کا تعین کرنا فرض نماز کے لیے بے حد ضروری ہے, پوری جد و جہد کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ. تو اس میں آپ نے فرض نماز کے لیے پوری تحقیق اور کوشش کرنی ہے. لیکن پوری تحقیق اور کوشش کے بعد بھی کبھی نماز اگر آپ کو غلط رخ میں آپ پڑھ لیں, مجبوری ہو آپ کو, جیسے آپ جہاز میں ہوتے ہیں, تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل اور اس حدیث سے, اس روایت سے, کہ فرض نماز اتنی مجبوری میں کہ آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ نہ ہو کہ آپ تحقیق کر سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے, تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس میں ائمہ کرام میں اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر قبلے کا تعین صحیح نہیں تھا تو آپ کو لازمی نماز دہرانی پڑے گی, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اگر بہت زیادہ مجبوری ہے اور پوری آپ نے تحقیق اور کوشش کر لی, جیسے میں نے آپ کو مثال دی اب جہاز میں, تو نماز چھوڑنے کے بجائے کیا ضروری ہے کہ آپ کوشش کر لیں, ایک دفعہ پوچھ پاچھ لیں عملے سے کہ کدھر پڑتا ہے کمپس وغیرہ سے, پھر آپ نماز پڑھ لیں. تو یہ باتیں اس سے ہمیں پتہ چل رہی, لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ریلیکسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نفل نماز کی نیت باندھتے وقت اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا, نیت آپ نے باندھی, اس کے بعد گاڑی تو چل رہی ہے, رخ تبدیل بھی ہو گیا سواری کا, تو نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, پھر ایک پانچویں رائے بھی ہے اس کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں. ایک مفسر قرآن ہے قتادہ, ایک کائنڈلی مائکس آف کریں. تو پانچویں رائے کیا ہے کہ ایک مفسر قرآن ہے قتادہ ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. آپ نے ناسخ اور منسوخ پڑھا تھا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, کہ جدھر بھی تم منہ کر لو, چاہے مشرق یا مغرب کی طرف, تو ادھر ہی تم اللہ کو پاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے, اور اس کی ناسخ آیت کون سی ہے؟ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جو ابھی آگے آپ دوسرے پارے میں پڑھیں گے. اور اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بس تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. ٹھیک, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے, اور نیا حکم کون سا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مسلمانوں اپنا رخ کدھر کر لو؟ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو یہ ساری اس کے بارے میں رائے تھی جو میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتا دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جب بھی صفت کسی بات کے بعد آتی ہے تو اس کا کوئی ریلیشن ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے,
اس لیے کہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا۔ ہر سمت اس کی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، اس کو پتا ہے تمہارے ساتھ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا مجبوری ہو سکتی ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے سختی نہیں کی ہے، واضح ہے، اس نے سہولیات دی ہیں کہ نفل نماز آپ کدھر بھی رکو تو کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر بہت ہی مجبور ہیں اور تعین نہیں ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ نے نماز پڑھی تو آپ نہ بھی لوٹائیں تو نماز ہو جائے گی، تو واضح ہے، وہ ہے ہی نہیں، تنگی چاہتا ہی نہیں، اس نے آسان دین دے کر بھیجا ہے، وسعت والا ہے، بہت وسیع وسعت والا، اس کی سلطنت بھی وسیع ہے اور اس کی نظر بھی وسیع ہے اور اس کے حکم میں بھی وسعت ہے اور اس کا فیض بھی وسیع ہے اور اس کا کرم بھی وسیع ہے، وسیع کرسی السماوات والارض ہے، واسع علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا، اتخذا، بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ولدا، اولاد۔ وہ کہتے ہیں مزید یہود و نصارہ اور مشرکین کے غلط عقائد کو واضح کیا جا رہا ہے اور ان کے غلط عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کی اولاد بنا لی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ولدا۔ ولدا کا جو لفظ ہے نا وہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کیا ہوتا ہے گرامر میں؟ جس کو مذکر مؤنث واحد جمع ہر کسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ولدا کا مطلب بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وقالو، وہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان ساری باتوں سے پاک ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنا ہے۔ تو قالو، وہ کہتے ہیں، یہ قالو کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں؟ یہ سبھی کی طرف اشارہ ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین، کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ سورہ توبہ 30 کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے اپنے منہ کی بات ہے اور پچھلے کافروں کی سی بات یہ بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، جس میں تینوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سبھی اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ قالو میں پھر کون کون شامل ہوئے؟ یہود، نصارہ، مشرکین، سبھی۔ تو یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے بنی اسرائیل کے، اور بیٹا کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو بہت تباہی مچائی تھی اور اس نے سارے تورات کے نسخے جو تھے وہ جلا دیے تھے، ایک بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر، ان کو زبانی ساری تورات یاد تھی تو اس کو دوبارہ لکھوا دیا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا کام کر دیا تو انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی ان کو بنا دیا، یہود نے۔ اور نصارہ کا تو ہم کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور کافر یعنی مشرک بھی اسی قسم کی بات کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، جیسے سورہ النحل 57 میں آتے ہیں، نحل 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتُ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے ولدا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سب چیز سے پاک ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کی اولاد قرار دی جائے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کی اولاد قرار دی جائے۔ کیونکہ دیکھیں بخاری کی حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی، اور حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ تو بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس نے مجھے گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے مارنے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کر دیا، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، اور میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ بات آئی ہے اور بہت جگہ اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت ہے یا خدا نخواستہ اس کو کوئی بیٹا وغیرہ ہے۔ سورہ یونس میں بھی ہے، الانبیاء میں بھی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے، سورہ جن میں بھی ہے، اور سورہ مریم میں تو بہت زوردار طریقے سے آئی ہے۔ سورہ مریم کی آیات میں آپ کو بتاتے ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 سے آگے 2-3 آیات ہیں کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے منہ اس بات سے، اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دے دی۔ اتنی سخت بات ہے، اتنی بڑی، کہ آسمان پھٹ سکتے ہیں اس سے، زمین شک ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ سکتے ہیں۔ اور وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد یا بیٹا بنائے۔ تو یہاں پر بھی ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود، نصارہ، مشرکین اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے، ان سب کے باطل عقائد کو رد کر رہے ہیں، اور اس باطل عقیدے کو رد کرنے کے لیے 5 زبردست مضبوط دلائل دے رہے ہیں۔ 5 مضبوط زبردست دلائل کہ اللہ کو کسی بیٹے یا اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور ہو ہی نہیں سکتی اس کی اولاد یا بیٹا۔ پہلی دلیل ہے سبحانہ، پاک ہے وہ۔ سبحان، سبحان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سبحان کا لفظ مصدر ہے، اور سبح یسبح تسبیح سے ہے، یسبح، سبح یسبح تسبیح، یعنی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک قرار دینا۔ تو سبحانہ، پاک ہے وہ ذات اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو یہ سراسر بہتان ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اور عقلاً بھی یہ بات بیکار ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا یا اولاد ہمیشہ باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، ہم مثل ہوتی ہے۔ نہیں رے، بیٹا باپ کی جنس سے ہی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جن کا بیٹا انسان ہو، انسان کا بیٹا جن ہو جائے۔ باپ، بیٹا ہمیشہ اولاد باپ کی ہم جنس اور ہم مثل ہوتی ہے، اور اللہ کے تو ہم جنس اور ہم مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہر عیب، ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بالکل عقل سے جو گری ہوئی اور عقل کے اوپر پتھر پڑی ہوئی بات ہے کہ اس نے کوئی اولاد بنا لی، کسی جن کو بنا لیا یا کسی انسان کو بنا لیا۔ تو سبحانہ، یہ سراسر بہتان ہے، عقل میں نہیں آتی، بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ نمبر 2 دلیل، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، تمام کائنات کا وہی خالق ہے، مالک اور مدبر بھی وہی ہے، زمین آسمان کا بنانے والا ہی وہی ہے، ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے بنایا ہے، عدم سے وجود سے ہر چیز کو لایا ہے۔ خالق اکیلا وہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، مالک بھی اکیلا وہ ہے، اور چلا بھی اکیلا ہی وہ رہا ہے۔ تو جب یہ سارے کام اس نے اکیلے کر لیے تو اس کو کسی معاون اور اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ نمبر 3 دلیل، کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ قانتون کا لفظ قانت کی جمع ہے، اور قنوت جو ہوتا ہے اس سے یہ ورڈ ہے، اور قنوت کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں: اطاعت، فرما برداری، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ اللہ کی اطاعت، قنوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، دوام، کنسسٹنسی کے ساتھ، ہمیشہ کرنا، اور خاموشی سے کرنا۔ تو تیسرا دلیل دی جا رہی کہ کلو، ہر کیا، سب کی سب چیز، سارے کے سارے اسی کے لیے تو قانتون ہیں۔ سارے، چاہے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب بھی اس کے لیے قانتون ہیں، اس کی مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اور اس مخلوق اور مملوک میں عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے سبھی شامل ہیں، یہ سب بھی اس کی مخلوق اور مملوک ہیں، تو اس کے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجیب بیوقوفی کی بات ہے۔ تو بل لہو قانتون، تو اللہ تعالیٰ کی ساری ہی مخلوق اس کے سامنے اطاعت میں ہے، خاموشی کے ساتھ۔ اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو، جس میں جن و انس بھی شامل ہے، جو اپنی رضا اور رغبت سے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں میں بھی ایسے ہیں نا جو اللہ کے سامنے اپنی رضا اور رغبت سے جھکتے ہوئے ہیں، جھکایا ہوا اپنے آپ کو، اسلم وجہ للہ کیا ہوا ہے۔ جنات میں بھی ایسے ہی ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی سے جھکی ہوئی ہیں، طوعاً جھکی ہوئی ہیں، اطاعت میں اپنی مرضی سے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ شیاطین، جن اور کچھ انسانوں میں بھی ایسے
بلکہ سبھی انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، سبھی انسان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے آگے مجبوراً بھی جھکے ہوئے ہیں، جبراً جھکے ہوئے ہیں، کرہن جھکے ہوئے ہیں. کیسے؟ کیونکہ انسان یا ہو یا جن اللہ کے آگے مجبور ہے نا، کرہن جھکا ہوا ہے. ایک تو طوعاً ہوتا ہے نا، دل کی خوشی سے جھکے ہوئے ہیں. ایک کیا ہے، آپ نہیں پہچانے لیکن آپ جھکے ہوئے ہیں. کیسے جھکے ہوئے ہیں؟ مجبور ہیں. انسان اللہ کے آگے مجبور ہے، اس کا محتاج ہے، اللہ کی مشیت کو ٹال نہیں سکتا. زندگی، موت، صحت، اولاد، تقدیر سب کس سے آتی ہیں؟ تو کہاں؟ کرہن جھکے ہوئے ہیں، چاہے مانے نہ مانے جھکے ہوئے تو ہیں. تو جب ہر کوئی اس کے آگے جھکا ہوا ہے قنوت کے ساتھ، تو اس کو کسی اولاد اور معاون کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہر چیز قنوت کے ساتھ، فرما برداری، دوام سے، خاموشی سے اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے ذرا اس لحاظ سے بھی آپ سوچ کے دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں اور سوچ لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل لہو قانتون، خاموشی اور دوام سے اس کی فرما برداری کریے. سوچیں، سورج چاند کو دیکھیں، کس قدر پابندی سے ایک دوسرے کے پیچھے مقررہ وقت، مقررہ جگہ سے نکلتے ہیں. صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے. کیا ایک دن بھی کبھی گڑبڑ ہوئی ہے کہ سورج چاند سے پہلے نکل آیا ہو، یا دن میں رات ہو گئی ہو، یا سب کچھ ہو گیا ہو؟ ہاں، یا رات میں دن ہو گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا. تو کیسے قانتون ہے؟ ستارے سیاروں کو دیکھ لیں، کس اطاعت کے ساتھ اپنے اپنے مداروں میں چل رہے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے مدار میں نہیں گھستا کہ ادھر سے نکل کے کوئی اس میں گھس گیا ہو. تو قانتون ہے. خاموشی سے، دوام سے، ہمیشگی سے اطاعت ہو رہی ہے. نباتات کو دیکھ لیں، بیج سے پودا نکلتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر اس پر پھول پھل لگتے ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف ذائقے کے. تو جس پودے کو جو حکم ہوا ہے وہ اسی طرح سے اس کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے. آم کا درخت کبھی سیب تو نہیں نکال دیتا. چرند پرند کو دیکھ لیں، کس روٹین سے چل رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں. صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، لازمی اٹھ جاتے ہیں. ہر پرندہ اٹھ جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ 10-12 بجے تک سو رہا ہو؟ نہیں. صبح صبح اٹھیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں صبح صبح کے وقت، پھر اپنے دانے دنکے کے نکل جاتے ہیں، مغرب سے پہلے لازمی واپس لوٹ آتے ہیں. اور صدیوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کل لہو قانتون ہے. اسی طرح آپ جمادات کو دیکھ لیں، پتھروں کو. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بے شک پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. پھر ہوا، پانی، بارش کے نظام کو دیکھ لیں، سب کس قدر قانتون ہے. ہر چیز زمین و آسمان کوارڈینیشن کے ساتھ پورا پانی کا واٹر سائیکل چلا رہی ہے. کچھ نہیں تو انسان اپنے سسٹمز کو دیکھ لیں. انسان کا ہر سسٹم دماغ کے زیر اثر ہے، اور دماغ اللہ کے حکم سے کس طرح ایک ایک پورشن کو کنٹرول کرتا ہے. لاکھوں کے حساب سے نروز ہیں آپ کی باڈی میں، ہر جسم کے حصے کا الگ نرو ہے، اور وہ ہر نرو جو ہے وہ دماغ کے حکم پر آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. دل کیسے آپ کا دھڑکتا چلا جاتا ہے؟ کبھی بیچ میں تھک کیوں نہیں جاتا؟ رک جائے پھر چلنا شروع ہو جائے، تو مسلسل چل رہا ہے اللہ کے حکم سے. سیلز کو دیکھ لیں اپنے، مائکروسکوپک اسٹرکچر ہے سیل، آپ کو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا. اور سیل کے اندر مزید بھی ایک مائکروسکوپک اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈی این اے، جس میں انسان کی شخصیت کا پورا کوڈ موجود ہوتا ہے. پورا کوڈ آپ کا موجود ہے، اور پورا جسم اس کوڈ کا تابع ہوتا ہے. تو ایک ایک سیل اللہ کے حکم کا تابع ہے، ہر ذرہ فرما بردار ہے. تو ایسے اللہ کو بھلا کسی معاون کی، کسی اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، جب دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق آلریڈی اس کی تابع ہے، فرما بردار ہے، دوام کے ساتھ اپنا اپنا کام اپنی اپنی جگہ چیک کر رہی ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے مزید کسی اولاد و معاون کی کہ وہ اپنا کام کرائے. چوتھی دلیل، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، ایجاد کرنے والا ہے. بدیع کا جو لفظ ہے اس کا روٹ بدا ہے، بے دال این، بدی، ابدا، بدا یبدو، ابدا سے ہے. تو بدی کا جو لفظ ہے نا، بدا، اس کے معنی ہوتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا، یعنی ایجاد کرنا کسی چیز کو. بدعت بھی اس لفظ سے ہے نا. بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. تو بدی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نئے سرے سے بنانے والا، یعنی بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مٹیریل کے بھی کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. پوری کائنات اس نے، اللہ تعالیٰ نے، زمین و آسمان بغیر کسی را مٹیریل کے بنا ڈالی، بغیر کسی خاکے کے بنا ڈالی. کوئی مادہ موجود نہیں تھا
پھر بھی زمین و آسمان بنا لیا. تو جس کے پاس اتنی قدرت اتنی طاقت ہو کہ کسی خاکے کے بغیر بھی کسی را مٹیریل کے بغیر بھی ہر کوئی بھی چیز بنا ڈالے, زمین آسمان بنا ڈالے, تو اس کو کسی مددگار کی اور کسی اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. پانچواں دلیل وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کام کے لیے کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. کن اور فیکون کے جو الفاظ ہیں کل میں نے آپ کو ایکسپلین کیے تھے کہ آپ ابھی تک ایک ورڈ پڑھتے ہیں کانا یا کانو, تو یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے. کانا کے مطلب ہوتے ہیں کہ کوئی کام ہوا تھا, اور یکونو کے مطلب ہوتے ہیں کہ وہ کام ہوگا, اور کن اسی کانا کی ایبریویشن ہے. کن کا مطلب ہے امر, حکم دیا جا رہا ہے کہ کن ہو جا, اور فیکون فا تو یکون وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو پانچویں دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد اور کسی مومن کی ضرورت نہیں, کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا, تو بے شک یقولو بس وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے, اس کام کے لیے کن ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. تو ایسے عالیشان اور عظیم الشان قدرت کاملہ رکھنے والے رب کو کہ کسی وسائل, کسی اسباب, کسی اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جب اس کے کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا رب ہے جس کی ذات ہر نقص, کمزوری, عیب سے پاک ہے, سبحانہ ہے, جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز فرما بردار ہے, طوعن یا کرہن کل لہو کارہ کل لہو قانتون ہے, جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے کچھ بھی بنا سکتا ہے, کسی مٹیریل سے بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے, کچھ نہ بھی ہو تو ہر کچھ بنا سکتا ہے, کچھ ہو تو اس سے بھی کچھ کا کچھ بنا سکتا ہے, کچھ نہ بھی ہو تو کچھ ہر کچھ بنا سکتا ہے, جس کو بڑے سے بڑا کام کرنے کے صرف کن کہنے کی ضرورت ہے اور کام ہو جاتے ہیں. تو ایسے عالی شان والے اللہ کو کسی اولاد, کسی معاون کی, کسی اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی زبردست قدرت اور طاقت کا بیان ہے کہ کیسی باتیں تم کرتے ہو کہ اس نے اولاد بنا لی. ایسے رب کو کسی اولاد, کسی معاون کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے, بیکار کی باتیں تم کرتے ہو. پھر آگے فرمایا گیا وقال الذین لا یعلمون, اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے, کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, لا علم لوگ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وقال الذین لا یعلمون, کہ جو علم نہیں رکھتے, لا علم ہے, مشرکین کی بات ہو رہی ہے. اور علم رکھنا, لا علمی کیا ہوتی ہے کہ لا یعلمون لوگ کون ہوتے ہیں, لا علم لوگ. لا علمی دو وجوہات کے بنا پر ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ علم حاصل ہی نہیں کیا, کوئی علم کسی کے پاس ہو ہی نہ ہو, اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے لا یعلمون ہونے کی, لا علم ہونے کی, کہ علم تو ہے لیکن اس کو اگنور کر دیا جائے, اس پر عمل نہ کیا جائے. تو وہ قال الذین لا یعلمون سے مراد کون ہے یہاں پر, کہ کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, مشرکین مراد ہیں, اور یہود و نصارہ بھی مراد ہیں, کیونکہ مشرکین نے تو کسی علم نہ ہونے کے بنیاد پر غلط قسم کے مطالبے کیے, اور یہود و نصارہ نے علم ہونے کے باوجود اس کو اگنور کر دیا اور جاہلانہ قسم کے مطالبات کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, لولا کیوں نہیں, یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, او یا تأتینا, یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی, کوئی معجزہ, کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یہ کہا لا علم لوگوں نے, اور لا علم لوگوں میں سبھی شامل ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو لا علمی کی دو وجوہات بتا دی. تو مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم سے خود کیوں نہیں کلام کر کے یہ بتا دیتا کہ آپ ہمارے رسول ہیں, لولا یکلمنا اللہ, کلام کر کے ہمیں بتا دے کہ آپ ہمارے رسول ہیں, کسی بھی طریقے سے ہم سے کلام کرے, اللہ تعالیٰ کی آواز ہے, اللہ تعالیٰ بتائیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں. یہ مشرکین کا جاہلانہ مطالبہ تھا. یا کیا ہے پھر, کوئی واضح نشانی, کوئی معجزہ آپ ہمیں دکھائیں جو آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہو, او تأتینا, آیا کوئی نشانی, واضح معجزہ ہو
جو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر آئے. تو یہ تو مشرکین کا مطالبات تھے. اور یہود و نصارہ نے بھی اسی قسم کے جاہلانہ مطالبات کیے کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات آپ کے ساتھ کیوں نہیں اترے. یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے ویسے معجزے آپ کو کیوں نہیں ملے, آپ کے ساتھ ویسے معجزات کیوں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, جاہلانہ قسم کے مطالبات کر رہے ہیں. کذالک, اسی طرح قالا کہا تھا الذین, ان لوگوں نے بھی, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, مانند انہی کی بات کے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, اسی طرح کے جاہلانہ مطالبات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیے تھے. یعنی پچھلے قوموں کے لوگوں نے بھی اسی قسم کے مطالبات کیے تھے اپنے انبیاء سے, کہ یہ جیسے آپ مطالبات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا. تو آپ کو پتا ہے کہ قوم موسیٰ نے ان سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے یا ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے. اور اسی طرح قوم سمود جو تھی ان کو بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا معجزے کا, اور ان کو معجزہ دکھایا بھی گیا, پھر بھی ایمان نہیں لائے اور پھر ان کے پر عذاب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مشرکین آپ کے ساتھ, بلکہ کذالک, اسی طرح تو قالا کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, انہی کی طرح کی باتیں ان سے پچھلے انبیاء کی قوموں نے بھی کی تھی. اور وجہ کیا تھی یہ باتیں کرنے کی, کہ تشابہت قلوبہم, کہ باہم ملتے جلتے ہیں ان کے دل, آپس میں ان کے دل ملتے جلتے ہیں. یعنی جو پچھلے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں, آج بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکش لوگوں کے دل ہمیشہ ہی آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, گمراہ لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, یعنی ٹیڑھے ہوتے ہیں, ٹیڑھ ہوتی ہے ان میں. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے ایسے لوگ ہر دور میں ہر انبیاء کے قوم میں پائے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں ہے, ایسی باتیں پچھلے لوگوں نے بھی کی تھی, کیونکہ تشابہت قلوبہم, ہر زمانے کے سرکش گمراہ لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو جب دل ملتے جلتے ہوتے ہیں تو دل سے باتیں بھی ملتی جلتی نکلتی ہیں. اور تشابہت کا لفظ جو ہے وہ شین بے ہا اس کا روٹ ہے, اور تشبیہ سے یہ ورڈ ہے. تشبیہ کس کو کہتے ہیں کہ فلاں کی فلاں سے تشبیہ ہے, الائک ہونا. تو تشابہت قلوبہم یعنی ان کے دل آپس میں الائک ہیں, ملتے جلتے ہیں. ہر نبی کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے بھی ٹیڑھی اور جاہلانہ باتیں کی, اور آج یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے, اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے جاہلانہ مطالبات پچھلے لوگوں نے بھی کیے, یہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان سب کے دل, سرکش لوگوں کے دل, گمراہ کن لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم, اس لیے دل سے باتیں بھی ملتی جلتی نکلتی ہیں. تو تقریباً ہر نبی کی قوم میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسی ٹیڑھی اور جاہلانہ باتیں کی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ پہلے کہا کہ اللہ خود ہم سے خطاب کرے, اور طور پہ جا کے خطاب بھی کر لیا, پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم سامنے سے دیکھیں گے اللہ کو جہرتاً. اور کسی نے کہا کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے, فرشتہ ہونا چاہیے. اور کسی نے کہا کہ تو جادوگر ہے, اور کسی نے دیوانہ وغیرہ وغیرہ. اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ جیسے یہ نشانی مانگ رہے ہیں, ان کو تو بہت واضح نشانیاں دکھائی گئی تھیں. انہوں نے سمندر پھٹتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, انہوں نے چشمے ابلتے دیکھے, منو سلوا اترتے دیکھا, لیکن پھر بھی کون سا صحیح وہ ایمان لے آئے تھے. تو ان مشرکین کے اور جو بھی اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں, ان کے دل بھی انہی پچھلی قوموں کے گمراہ کن لوگوں کے دلوں کی طرح ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ورنہ نشانیاں تو سامنے موجود ہیں ان کے لیے جو کھلے دل سے یقین کرنا چاہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ تو ہمیشہ ایسے ہی باتیں کریں گے, ایسے ہی جاہلانہ مطالبات کریں گے. ورنہ نشانیاں تو اب بھی آپ کے سامنے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, لیکن ان کے لیے ہیں جو یقین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں مشرکین کے مطالبات ہیں جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے, جس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, ایسی باتیں تو پچھلے لوگوں نے بھی کی تھیں. تو اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 میں آتی ہے کہ مشرکین نے کیا کیا مطالبات کیے تھے آپ سے.
بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے, آیت نمبر 90. ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں. کہا انہوں نے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے. مکہ میں پانی نہیں تھا نا. یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جس میں نہریں بہتی ہوں. یعنی یہ مطالبہ انہوں نے کیوں کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو تو فکر معاش نہیں ہونا چاہیے. اور یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ. اللہ یا فرشتے خود ہم سے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہمارے لیے وہاں سے ایک رقعہ لکھوا کر لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کو خود پڑھیں اور ہمیں پکا پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ساری باتیں مشرکین آپ سے کرتے تھے جو بالکل فضول کی ہوتی تھی, اور جو ہر دور کے عوام میں سے کچھ نہ کسی نے اپنے پیغمبر سے کیا ہی ہے اس قسم کی بات. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کہ جو یہ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں. کذالک, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان قبل میں ان سے پہلے بھی تھے, مثل قولہم. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ان سب گمراہ کن لوگوں کے ہر دور میں دل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں گمراہی میں اور ٹیڑھ پن میں. تو جب دل ملتے جلتے ہوتے تو وہ باتیں بھی اسی قسم کے کرتے ہیں, ورنہ نشانیاں تو بہت سی ہیں ان کے سامنے بھی موجود ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, تحقیق کھول کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں آیات یعنی نشانیاں ماننے والوں کے لیے. جو آنکھیں کھول کر دیکھے اس کو نشانیاں نظر آ جائیں گی, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ نشانیاں نظر اس کو آتی ہیں, فائدہ اس کو دیتی ہیں لقومی یوقنون, جو یقین کرنا چاہتے ہیں, جو ایمان لانا چاہتے ہیں, ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں. ورنہ نشانیاں تو بہت سی موجود ہیں. آپ کی شخصیت ہی آپ دیکھ لیں, بعثت سے پہلے ہی آپ کو یہی لوگ مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے تھے. تو جب نبوت سے پہلے خود آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا کہ آپ نے کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولا, تو اللہ پر کیسے اتنا بڑا جھوٹ باندھ سکتے ہیں کہ میں اس کا نبی ہوں. پھر اتنا بڑی نشانی قرآن کا معجزہ ان کے سامنے موجود ہے کہ اتنے ایک امی انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اس کا کوئی استاد نہیں ہے, وہ ایسا جامع کلام پیش کرتا ہے کہ جس کے مقابلے میں ایک آیت بھی لانے سے تم سب کے سب عاجز اور قاصر رہے ہو, اور جس کی ایک ایک آیت ایمان افروز ہے. تو کیا صرف یہ ایک ہی نشانی قرآن جو اتنا بڑا معجزہ ہے, اللہ کے وجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ثابت کرنے کو کافی نہیں ہے؟ نہیں نظر آتی تم کو؟ اور اس کے علاوہ بھی شق قمر کا واقعہ ہوا, چاند دو ٹکڑے ہوا آپ کے اشارے سے, ان مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن کیونکہ ان کو یقین یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, ایمان لانا نہیں چاہتے تھے, تو اتنے بڑے معجزے کو بھی انہوں نے کہہ دیا سحر مستمر, کہ چلتا ہوا جادو ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا, یہ کیا نشانی نہیں تھی؟ اور تاتینا آیا, اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا؟ تو نشانیاں تو بہت سی ہیں. قد بینا الآیات, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو سچے دل سے یقین کرنا چاہتے ہیں, ایمان لانا چاہتے ہیں, ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں. جو کرنا ہی نہ چاہے, جس نے پہلے ہی جس کے دل میں ٹیڑھ ہے, جس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نہ مانوں, میں نے ایمان نہیں لانا, تو اس کے اوپر نشانیوں کا اثر نہیں ہوتا, اور نظر آ جائیں تو الٹا ہی اثر ہوتا ہے, چاہے جتنا بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یقین انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے, طے کیا ہوا ہے نا. نشانیاں تو ان کو فائدہ دیتی ہیں, ان کو نظر آتی ہیں کہ جو یوقنون یقین کرنا چاہتے ہیں, وہ یقین کرنا چاہتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ مزاج کے لحاظ سے ہر زمانے کے گمراہ کن لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. سائیکی کے لحاظ سے ہر زمانے کے سرکش اور گمراہ کن لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں. سرکشی میں ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, جن کو عمل نہ کرنا ہو ہر دور میں وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں کہ ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم, کہ جو جن کو کوئی اللہ کا حکم پسند نہ آئے تو اس کو ڈینائی کرنے کے لیے کسی کے بھی قسم کے مطالبات کر سکتے ہیں کہ نہیں فلاں پروف اور فلاں پروف.
اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ہر دور میں ہو سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے اسی آیت سے، کہ ایک جیسی باتیں جو وہی لوگ کرتے ہیں، الائک باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم کا معاملہ ہوتا ہے، جن کے خیالات اور کوششیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اور نوٹ کریں گے کہ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے اس کی دوستیاں چینج ہو جاتی ہیں، اس کے فرینڈ شپ چینج ہو جاتی ہے، اس کے انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں، اس کو پھر ان لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے جو قرآن کی بات کو سمجھ سکے، جو اس کے ساتھ قرآن پر ڈسکس کر سکے، جو اس کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کر سکے، کیونکہ یہی والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، تشابہت قلوبہم والا۔ پھر دوسرے قسم کے لوگوں سے کے ساتھ آپ کا دل لگتا نہیں ہے، یا آپ خود دیکھیں گے پریکٹیکلی انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ قرآن سے اٹیچ ہوں گے، پھر آپ کو نا کہ بیکار اور لگ باتیں اور گوسپس وغیرہ میں آپ کا دل نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ کا دل لگے گا کہ ہم کوئی اچھی بات ڈسکس کریں کہ ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے۔ اور ایک اور سبق ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، سنت کو لینا، یہ سب چیزیں یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹرسٹ ضروری ہے اللہ کی بات پر اور رسول کی بات پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ آیات تو سب کے لیے بیان کی گئی ہیں، قد بین الآیات، لیکن فائدہ کس کو دیتی ہیں؟ لقوم یوقنون، جو یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ رسول کی بات ہے تو یقین ہی میرے لیے فائدے مند ہوگی۔ یہ نہیں کہتے کہ سنتی تو ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں سنتی تو سب کچھ ہے۔ اور پھر جتنا یقین اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے یہ بہت بڑا سبق یہاں سے آپ کو ملنا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انسان کے اقوال اور اعمال، باتیں اور عمل انسان کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی پھر لب کے پر آتی ہیں۔ تو اصل میں پھر کہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دل کی صفائی کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک، بے شک ہم نے، ارسلناک بھیجا ہے ہم نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، بے شک ہم نے بھیجا ہے ہم نے آپ کو بالحق، حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، یہ دونوں بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کو شدید خواہش تھی آپ کی بہت ہی شدید، آپ دل میں خواہش رکھتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، چاہے مشرکین ہیں یا نصارہ ہیں یا یہود ہیں۔ اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے آپ کے لاکھ سمجھانے کے اوپر بھی، تو آپ کو غم ہوتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن میں کہا ہے، سورہ کہف میں بھی کہا ہے فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے پیچھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو آپ کو بہت غم ہوتا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس لیے غم ہوتا تھا کہ یہ جہنم میں نہ جائیں۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ سے، اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اس سب چیزوں کے اوپر اپنے دل کو خراب نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اس بات پہ اپنے آپ کو نہ گھلائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ کو تو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ دین حق لے کر آئے ہیں، لوگوں کو حق بتا رہے ہیں، سچائی بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا آپ کو بنا کے بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری دینے والا کیسے؟ کہ بشیرن، بشیرن کا لفظ بشارت سے ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے جو یقین کر لیں گے آپ کے پیغام پر، ایمان لے آئیں گے، اور ان لوگوں کو پھر نذیر ہے ان کے لیے، انذار سے ہے نذیرن کا ورڈ، انذار کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی سے خبردار کرنا۔ تو جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے بشیرن، بشیر ہیں کہ جنت کی خوشخبری دیں گے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کو برے انجام سے ڈرائیں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام بس سمجھا دینا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ تو آپ اپنا کام آسان طریقے سے پورا کریں، اور اس بات کا غم نہ کریں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ اس بات کا غم نہیں کریں، کیوں کہ وَلَا تُسْأَلُوا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔
آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے بتانے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے اور جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. حساب اللہ کے ذمے ہے. سورہ رات آیت نمبر 40 ہے، اور رات 40. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بے شک آپ پر پورا پورا پہنچا دینا ہے اور حساب تو ہمارے ذمے ہے. اور سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 میں 21 میں آتا ہے. غاشیہ 20 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. یعنی آپ ہاتھ پکڑا کے آپ کا کام پہنچا دینا ہے، وہ آپ کام کرتے رہیں اور اس بات پر پریشان نہ ہو کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ لوگوں کو پہنچا دینا آپ کا کام ہے. باقی لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، اس پر عمل کر کے ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. اور اگر وہ نہیں لا کر آپ کے سمجھانے کے باوجود جہنم میں جاتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے سمجھایا تو اس کے باوجود لوگ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ یہ تو ان کے اپنے ذمے ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ ہاتھ پکڑا کے تو نہیں کروا سکتے. آپ کا کام کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے. تو بس آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں. تو ہمارے لیے بھی یہاں پر بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر پوری طرح حق کو واضح کرتا رہے، اچھائی برائی بتاتا رہے، قرآن کو سمجھاتا رہے کہ یہ ہے اور یہ ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اچھائی برائی کا فرق بتاتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، اپنا کام آسان طریقے سے کرتا رہے، بلاغ المبین کرتا رہے. اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے داعی دین کے اوپر کہ بتانے کے باوجود لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے. کیونکہ حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یا نہ کرنا، ہر انسان کے اپنے ہاتھ اور اپنی چوائس پر ہوتا ہے. ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ذاتی طور پر وہ اس ذمہ داری کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا تھا آپ نے عمل کیوں نہ کیا. دائی سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ نے بتایا تھا تو آپ کے بتانے کے باوجود فلاں فلاں نے عمل کیوں نہیں کیا. وہ تو خود انڈیویجولی پوچھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بشیرن و نذیرہ جو ہیں یہ تورات میں بھی موجود ہیں. تو آج کے لیے یہی تک ہے تفسیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.